Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope that you all will be fine. And today we will learn about agriculture reforms, زرعی اصلاحات. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی اکثر آبادی کا جو پیشہ ہے نا وہ زراعت ہے. اور جو ہیں زرعی اصلاحات کب ہوئیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 10 فروری 1972 کو یہ ساری جو ہے نا جو اصلاحات ہیں ان کا جو ان کی پالیسیز کا ان کا اعلان کیا گیا تھا. تو بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل اصلاحات کا اعلان کیا. زمین کی انفرادی جو فرسٹ پوائنٹ ہے، زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی انفرادی کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین کتنی رکھ سکتا ہے. 150 ایکڑ وہ زمین ہے جہاں جس کو جو نہر کا پانی ہے وہ لگتا ہے. نہر کا پانی کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کی جو بل ہے وہ ادائیگی ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت ٹیوب ویل کے یا دوسرے ریسورسز سے. تو 150 ایکڑ نہری ہوگی اور 300 ایکڑ جو ہے وہ برانی ہوگی جہاں پہ وہ نہر کا پانی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، وہ ایک شخص رکھ سکتا ہے اتنی. جو اس سے زیادہ زمینیں ہوں گی وہ کیا کریں گے، وہ زمینداروں سے لے کر وہ مزارعین، مطلب کہ مزارعین سے وہ مراد ہیں کہ جو زمینوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو وہاں پہ وہ ایز اے ملازم ایز اے نوکر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ تقسیم کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور ان سے معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا. تو مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں ہے وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی. ٹھیک ہے، وہ سرکاری ملازمت جیسے کہ ان کو ریٹائرمنٹ ملتی ہے، پینشن ملتی ہے تو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا خرید لیتے ہیں یا اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں. تو وہ ملازمین جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے سے جنہوں نے زمین خریدی تھی ان کے لیے 100 ایکڑ جو زمین ہے وہ محدود کی گئی، اور باقی کو اسی طرح کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور باقی زمین حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی. تو فوجی افسران پر اس شک کا اطلاق نہیں ہوگا. مطلب کہ فوجی جو افسران ہیں جیسے کرنل ہے، کیپٹن ہے، جنرل ہیں، جو ان کی جو زمین ہے ان پر ایسا اطلاق نہیں ہوگا. مطلب کہ وہ جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی لاگو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے تو اس کے اندر ہے تعلیمی اداروں یعنی کالجوں اور یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا. مطلب کہ جو تعلیمی ادارے ہیں جیسے کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدرسے ہیں، تو گورنمنٹ کی جو یہ والے ادارے ہیں وہ جتنی مرضی جتنی ان کو ضرورت ہے وہ زمین کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنے پرسنلی طور پر وہ مطلب اسی زمین کو نہیں استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. تو چوتھا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کرے. اچھا، جو چوتھا پوائنٹ ہے اس کے بعد ہے تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے. اچھا، آبیانہ کیا ہوتا ہے کہ جو نہر کا پانی لگتا ہے اس کا جو ہے نا ایک منتھ کے بعد یا ایک سیزن کے بعد اس کے کچھ نہ کچھ پیسے عطا کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پر ایکڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زمیندار ادا کرے گا. جو مزارعین جو ان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا وہ قانون لاگو نہیں ہے، وہ اس چیز سے بری ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ متشنہ ہیں. تو آگے پانچواں پوائنٹ ہے کسی بھی شخص کو استبل، جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں اسے استبل بولتے ہیں، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور چھٹا پوائنٹ ہے تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں متشنہ قرار دے دی گئی.
مطلب کہ وہ شکارگاہیں جو لوگوں کے قبضے میں تھیں وہ حکومت نے اپنے انڈر لے لیں. اس کے تو اس کے علاوہ کہ جو مطلب کہ آلریڈی گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں نہ لی. ٹھیک ہے. تو 7واں پوائنٹ ہے مالکان کو یک طرفہ طور پر مظاہرین کو بے دخل کرنے کا حق سے محروم کر دیا ہے. مطلب کہ اگر کسی مالک کے پاس کسی زمیندار کے پاس زمین اس حد سے زیادہ ہے تو وہ زمین گورنمنٹ نے مطلب اس زمیندار سے لے کر مظاہرے کو دے دی ہے, اور جو زمیندار ہے اس مظاہرے کو یک طرفہ اس زمین سے بے دخل نہیں کر سکتا. صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے. مطلب کہ جو اس کی جو ہے جو آبیانہ یا مالیہ ہے تو وہ جو مزارعین نہیں دیں گے وہ ہی بے دخل کیے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ, حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کر کے مطلب کہ قطعات کہتے ہیں ٹکڑے کو, ٹھیک ہے, ٹکڑوں کی جگہ ہے جمع ہے, تو قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی. جو 9 پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 9, پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی. ٹھیک ہے, کہ جو پاکستان کے اندر جو کاشتکاری ہے وہ مشین سے کی جائے, مطلب کہ اعلیٰ طریقے سے جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے کی جائے. تو جو لوگ اس سے کر رہے تھے, جو انہوں نے اس کی تحریک چلائی ہوئی تھی, اس کی حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے. اور امداد باہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مختص کر دیں. جو انجمنیں جو مطلب کہ وہ امداد دیتی ہیں ان کے لیے جو رقم ہے وہ مختص کر دی کہ اتنی رقم سے زیادہ یہ انجمنیں وہ رقم نہیں لے سکتی. 10واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان قسط پر قرضے دیے گئے. جو کسان ہیں کہ اگر کسی کے پاس نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ نئی ٹیکنالوجی لینے کے لیے قرضے لے سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ چھوٹی قسطیں کر کے, مطلب کہ آسان قسطیں کر کے وہ جتنی وہ آسانی سے پے کر سکتے ہیں وہ اتنی قسطیں کر کے وہ تو ان کو قرضے دیے گئے کہ وہ نئی مشینری نئی ٹیکنالوجی لے لیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کسی بات کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارے جو